السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو کہ مارکسزم ہے. مارکسزم جو ہے یہ سوشل پولیٹیکل اکنامک فلاسفی ہے جس کو کارل مارکس کی وجہ سے یہ نام دیا گیا تھا کیونکہ یہ آئیڈیالوجی انہوں نے پریزنٹ کی تھی. اس میں کارل مارکس نے ایگزامن کیا ہے کہ جو کیپٹلزم ہے اس کا لیبر پر کیا افیکٹ ہے, اس کا پروڈکٹیوٹ پر کیا افیکٹ ہے, اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. اور اس ٹائم میں لیبرس کی ایکسپلائٹیشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ایک ورکر ریولوشن ہونا چاہیے جو کیپٹلزم کو اوور تھرو کر سکے. اور وہ جو تھے وہ کمیونزم کے فیور میں تھی کہ ایک کلاس لیس سوسائٹی ہے جس میں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے. ان کے جو بیسک فیچرس ہے وہ بیسکلی 5 تھیوریز ہے جس میں مٹیریلسٹک کانسیپٹ آف ہسٹری, تھیوری آف کلاس ہے, تھیوری آف سرپلس ویلیو ہے, لا آف کنسنٹریشن آف کمپنی ہے, تھیوری آف سوشل ریولیوشن ہے. ان 5 تھیوریز کو کمبائنلی مارکسزم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ساری تھیوریز جو ہے اس کے بعد مارکسزم ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی تھی. جو فرسٹ تھیوری ہے وہ مٹیریلسٹک کانسیپٹ آف ہسٹری ہے. کارل مارکس کا کہنا ہے کہ جو ہیومن سوسائٹی ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے اکنامک کنڈیشنز پر. اس طرح بیس کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بیسک نیسیسٹیز آف لائف کو فلفل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو فلفل کرنے کے لیے پروڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس پروڈکشن کے لیے مینس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور ان مینس پروڈکشن کی وجہ سے ہمارے پاس سوشل ریلیشنز بنتے ہیں کہ کوئی کنزیومر بنتا ہے, کوئی پروڈیوسر بنتا ہے, اور انہیں سوشل ریلیشن کی وجہ سے ہمارے پاس سوشل گروپس بنتے ہیں. جب ہمارے پاس سوشل گروپس بنتے ہیں تو پھر سوسائٹی بھی ڈائنامک ہے. پھر جب تک ہمارے پاس مینس آف پروڈکشن چینج ہوتے ہیں, جب نیو مینس آف پروڈکشن آتے ہیں تو نیو ریلیشن بنتے ہیں. اس وجہ سے نیو کلاس بنتے ہیں. جب نیو کلاس بنتے ہیں تو اولڈ کلاس اور نیو کلاس ایک دوسرے کے ساتھ کلیش میں آتی ہے اور اسٹرگل اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سوسائٹی کی اسٹرکچر بھی دی ہے. اکارڈنگ ٹو کارل مارکس جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کی کسی بھی سوسائٹی کی جو بیس ہوتا ہے وہ اکنامک اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں سوشل ریلیشنز آتے ہیں اور مینس آف پروڈکشن آتے ہیں. اسی کے اوپر پھر ہم اپنا پولیٹیکل اور لیگل اسٹرکچر بلڈ کرتے ہیں جس کو سوپر اسٹرکچر کہا گیا ہے. جو سیکنڈ تھیوری ہے وہ تھیوری آف کلاس وار ہے. کارل مارکس کہتے ہیں کہ ہسٹری کچھ بھی نہیں بلکہ اسٹوری آف کلاس اسٹرگل ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو مینس آف پروڈکشن ہے وہ ود پیسٹ آف ٹائم ڈیولپ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے پاس نیو کلاسز بلڈ ہوتی ہے اور نیو آئیڈیاز آتے ہیں. ان نیو آئیڈیاز کی وجہ سے اور نیو کلاسز کی وجہ سے ہمارے پاس کلاس اسٹرگل اسٹارٹ ہوتی ہے. کلاس اسٹرگل کچھ اس طرح اسٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے اولڈ کلاس اور ایک ہوتی ہے نیو کلاس. اولڈ جو کلاس ہوتے ہیں ان کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور جو نیو کلاس ہوتی ہے ان کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں. جو نیو کلاس ہوتی ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے مینٹین کر سکے اور جو اپنی آئیڈیاز ہے ان کو امپلیمنٹ کر سکیں, اور جو اولڈ آئیڈیاز ہے ان کو ڈی تھرون کر سکے. اور جو اولڈ کلاس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان دونوں کلاسوں میں کلاس اسٹرگل اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کلاس اسٹرگل کی ڈفرینٹ ٹائم پر ڈفرینٹ کلاسز میں فیس کی ہے کہ جیسے کہ اولڈ ٹائم پر جو تھے لینڈ لارڈس اور پیجنٹس یا فیوڈل اور ورکنگ کلاس تھے, یا جو اور اس طرح کیپٹلزم میں جو کیپٹلسٹ کلاس اور ورکنگ کلاس تھی. تو جو ہسٹری ہے یہ اسٹوری آف کلاس اسٹرگل ہے. تھیوری آف سرپلس ویلیو ہے جو کارل مارکس نے پریزنٹ کی تھی. اس لیے پریزنٹ کی تھی کہ وہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اس کے نیچر کو ایکسپلین کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح کیپٹلسٹ سوسائٹی میں جو ورکنگ کلاس ہے اس کی ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے. انہوں نے 3 آئیڈیاز کو ڈسکرائب کیا تھا کہ پہلا ویلیو کیا ہے. ویلیو جو ہے کہ وہ لیبر جو لیبر کسی کمیونٹی کے ساتھ ایڈ کرتا ہے اس کو میننگ فل بناتا ہے. اس جو را مٹیریل سے وہ میننگ فل پروڈکٹ بناتا ہے. ایکسچینج ویلیو وہ ویلیو ہے کہ جو کیپٹلسٹ کلاس ورکنگ کلاس کو دیتا ہے ان کے کام کے بدلے. اور سرپلس ویلیو وہ ویلیو ہے جو کہ جب لیبر کو ایکسچینج ویلیو دی جاتی ہے اس میں اور جس پر جو چیز بیچی جاتی ہے اس کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو سرپلس ویلیو کہا جاتا ہے. سرپلس ویلیو وہ ویلیو ہے کہ جو کیپٹلسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں کسی کمیونٹی کے ساتھ اپنا پروفٹ لینے کے لیے. کارل مارکس کا کہنا ہے کہ جو سرپلس ویلیو ہے یہ ورکنگ کلاس کا ریٹ ہے, لیکن یہ کیپٹلسٹ کلاس کے پاکٹ میں دیتا ہے. وہ اس چیز کے اگینسٹ ہے کہ جو کہ ورکنگ کلاس ہے ان کو بہت ہی منیمل ویجز دی جاتی ہے اور ان سے کام بہت ہی زیادہ لیا جاتا ہے. اور جو سرپلس ویلیو ہے یہ ڈائریکٹ ان کا ریٹ بنتا ہے کہ یہ ورکنگ کلاس کو دی جائے.
تو یہ فورتھ ون جو ہے لا آف کنسنٹریشن آف کیپٹل ہے. کارل مارکس کا کہنا تھا جو کیپٹل ہے یہ اولڈ سرپلس ہے. جو سرپلس ویلیو ہے وہ پیسج آف ٹائم انکریز ہوتی ہے اور یہ ڈائریکٹ کیپٹل کلاس جو ہے اس کی پاکٹس میں جاتی ہے. اس طرح یہ جتنی بھی ورتھ ہوتی ہے جیسے سرپلس ویلیو ہے پروفٹ ہے یہ سیدھا جب کیپٹلسٹ کلاس کے پاکٹس میں جاتے ہیں وہ اگین انویسٹ کرتے ہیں تو پھر اگین سرپلس ویلیو آتا ہے وہ اگین ان کے ہینڈ میں جاتا ہے. اس طرح یہ جو کیپٹل جو ویلیو ہوتی ہے سرپلس ویلیو ہوتا ہے یہ ان کے ہاتھوں میں کنسنٹریٹ رہتی ہے. جتنی بھی ویلتھ ہوتی ہے وہ کیپٹلسٹ کلاس کے ہاتھوں میں کنسنٹریٹ ہوتی ہے. اس طرح سے ٹو کلاسز وجود میں آتی ہے. ایک کیپٹل کلاس آتی ہے ایک ورکنگ کلاس آتی ہے. جو کیپٹلسٹ کلاس ہے یہ اون کلاس ہوتی ہے جو مینز آف پروڈکشن ہے ان کو اون کرتی ہے لینڈ کو اون کرتی ہے اور کیپٹل کو بھی اون کرتی ہے. اور جو ورکنگ کلاس ہے وہ اپنا لیبر پرووائڈ کرتی ہے. ان دونوں کے درمیان بہت ہی ڈفرینسز ہوتے ہیں. جو کیپٹلسٹ کلاس ہے یہ اونر ہوتی ہے اور یہ دوسرے اونرس کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے. جب بھی کمپیٹ کرتے ہیں تو جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں وہ سکسیزفل ہوتے ہیں مارکیٹ میں تو وہ ان کی منابلی قائم ہو جاتی ہے اور جو ڈیفیوٹڈ ہو جاتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں ورکنگ کلاس میں. سو جو کیپٹل کلاس ہے وہ کم سے کم تر ہو رہی ہے اور جو ورکنگ کلاس ہے وہ ڈیفیکٹ آف ٹائم بہت ہی زیادہ انکریز ہو رہی ہے. کارل مارکس کا کہنا تھا کہ جو ہسٹری ہے یہ سیریز آف کلاس وار ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اس میں ہیوج ڈفرینس لائی کرتے ہیں بٹوین بورجوائزی اینڈ پرولیٹیریٹ. یہ ٹو فرینچ ورڈس ہے جو کارل مارکس نے یوز کی تھی. جو بورجوائزی ہے یہ اپر کلاس کے لیے اور جو پرولیٹیریٹ ہے یہ لوور کلاس کے لیے. کارل مارکس کا کہنا تھا کہ پہلے تو پرولیٹیریٹ جو کلاس ہوتی ہے یہ انیشیلی جو اپنی ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے اس پر خاموش رہتی ہے لیکن ود دا پریزنٹ آف ٹائم جب ایکسپلوٹیشن انکریز ہو جاتی ہے تو یہ سب سے پہلے ایک آرگنائزیشن فارم کریں گے اور یہ آرگنائزیشن پرولیٹیریٹ کلاسز کی ہوگی اور اس لیے یہ قائم کی جائے گی جو کیپٹلزم ہے یا کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اس کو اوور تھرو کر سکے. یہ پہلے ایک کنٹری میں شروع ہوگی پھر آل اوور دا ورلڈ اسپریڈ ہو جائے گی. لاسٹ میں ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہوگی وہ ریپلیس ہو جائے گی ایک کلاس لیس سوسائٹی سے.